بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلین صاحب, آج ہم نے ایف پی آر کے موضوع پر ڈیٹیل ایک ڈسکشن کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو کس طرح سے نچوڑا جا رہا ہے. آئی ایم ایف بھی اس کا سارا زور سیلریڈ کلاس کے اوپر ہے. ایف بی آر کا زور بھی سارے کا سارا سیلریڈ کلاس کے اوپر ہے. اور منسٹری آف فائنینس تو الٹیمیٹلی جہاں بھی آسانی سے ٹیکس لگ سکتا ہے اس سے وہ ٹیکس لگاتے ہیں, اور مشکل جو شعبے ہیں ان کی طرف وہ بالکل نہیں بڑھتے. تو میں نے سیلریڈ کلاس جتنا ٹیکس ادا کر رہی ہے اس کا کمپیریزن جو ہے وہ کیا ہے ایکسپورٹرز کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں جی. اور دوسرا کمپیریزن میں نے کیا ہے ریٹیلرز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کے بارے میں بھی بات کروں گا. اور دوسرا جو موضوع ہے وہ ایف بی آر کا جو 10 گاڑیاں لینے کا ایشو ہے اور جو فیصل واڈا صاحب نے اس کے بارے میں بات کی ہے, وہ بنیادی میں آپ کے سامنے سیکنڈ سیگمنٹ میں پارٹ پہ یہ رکھوں گا کہ وہ معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا اور اب اس کا حل جو ہے وہ کس طرف ہے. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی سیلریڈ کلاس سے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ہم تو ڈیلیڈ سیلریڈ کلاس ہیں یار. جی, ڈیلیڈ سیلریڈ کلاس. جی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم اس مالی سال کے دوران سب سے بڑی ٹیکس کنٹریبیوٹر بننے والی ہے. میں فگرز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, ذرا اب آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جناب آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. اچھا, میں رائے کا اظہار کر دوں کہ یہ ہم نے اس دن بھی دیکھیں بات کی تھی جو قومی اسمبلی میں اعداد و شمار پیش کیے گئے اور بتایا گیا کہ تیسرا بڑا جو ٹیکس ادا کرنے والا پاکستان کے اندر طبقہ ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے. اور وہ انہوں نے مختلف, ظاہر ہے جو جس طرح آپ ایکسپورٹرز کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بات کر رہے ہیں, صنعت کاروں کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے تاجروں کی, ہم ریٹیلر والے بھی جو ہیں وہ کوئی تھوڑے موٹے تو نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے اس میں بھی تیسرا نمبر ایکچولی یہ پہلا نمبر ہی بنتا ہے. اور ابھی بھی سیلریڈ کلاس کو اور نچوڑنے کی تیاری اور پلاننگ کی جا رہی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں ہم نے پینشن کی بات کی, وہ بھی سیلریڈ کلاس سے ہی نکلنی ہے نا, ظاہر ہے باقی لوگ تو پینشن نہیں لیتے. اس کے علاوہ اور جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں وہ بھی سیلریڈ کلاس کے حوالے سے ہی لگ رہے ہیں. تو مجھے تو ان کا کوئی مداوع نظر نہیں آ رہا ابھی تک. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں جی. ابھی تک پینشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگا پاکستان میں, لیکن میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر دفعہ آئی ایم ایف کے ایجنڈا کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاص اماؤنٹ سے زیادہ جو پینشن لینے والے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اچھا, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا. ابھی جو فگرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گلانی صاحب, وہ فگرز یہ ہیں کہ پہلے 6 ماہ کے دوران جو سیلریڈ کلاس ہے اس نے کوئی 243 بلین روپیز کا ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا, 243 ارب روپے. اور جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں, ایکسپورٹرز کی انکم کے اوپر سر پچھلے سال تک 1% ٹیکس تھا. پچھلے سال جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کر رہے تھے اور آئی ایم ایف نے اس پہ کہا تھا کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت اکراس دا بورڈ ایک جیسا ٹیکس لگائیں, تو اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور الٹیمیٹلی طے یہ ہوا کہ جو ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس ہے وہ 2% کر دیا جائے. تو سیلری کلاس نے 243 ارب روپے ٹیکس دیا. ایکسپورٹرز نے پہلے 6 ماہ کے دوران جولائی سے دسمبر تک صرف 80 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے. ماشاءاللہ. اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس میں کوئی تقریباً 7 سے 10% کی انکریز بھی ہے, اور دوسری بینیفٹ بھی دیتے ہیں ہم. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے دوران تو سٹیبل رہا ہے, لیکن اگر پچھلے 4-5 سال کے دوران دیکھیں تو یہ کوئی 130 سے 278 ارب روپے تک گیا ہے. تو وہ ان کا ونڈ فال پروفٹ وہاں سے بھی ہوا ہے, لیکن وہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صاحب انسینٹیوز الگ ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس لحاظ سے تو کہیں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ناظرین, جو تمام تنخواہ دار طبقے ہیں, ہم جیسے آپ جیسے لوگ, ان کا ان سارے ایکسپورٹرز سے, انڈسٹریلسٹ سے, بڑے بڑے ٹریڈر سے, بڑے بڑے ٹیکس دہندگان سے, میں یہ آپ نے پینشن کی بات کی تو میں جاتے جاتے یہ بیچ میں عرض کر لوں اس سبجیکٹ کے حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں اور لاہور میں پینشن کے حوالے سے یہ جو اصلاحات ہیں
اور یہ جو ساری کٹوتی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور منصوبہ بندی آلموسٹ کی جا چکی ہے، اس پہ احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں، لاہور میں بھی ہوئے ہیں، پشاور میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے مہتاب صاحب کہ یہ احتجاج بھی پھیلیں گے۔ اب جو اصل بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ اصل قربانی تو تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے ساری، اچھا اور میں آپ وہ کو یہ آپ بھی کہہ رہے بتاؤں، تھے کہ وہ ہاں جی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس میں تھوڑا سا میں اور مزید بھی آپ کے سامنے ذرا چیزوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جنوری کی جو ابھی تک ہے، اس جنوری کے مہینے میں 47 ارب روپیہ سیلری کلاس سے ٹیکس وصول کیا جا چکا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس مالی سال کے دوران حکومت یہ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ سیلری کلاس سے 500 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ اچھا مجھے تھوڑی سی ٹوٹل 500 243 ہو چکا ہے تقریباً ہر ماہ جو ہے، دیکھیں جتنا 6 ماہ میں ہوئے اس سے زیادہ کا ٹارگٹ ہے، اس سے زیادہ کا ٹارگٹ ہے بالکل۔ اچھا جو میں بات آپ کے وہ سامنے رکھتا شارٹ ہوں، فال بھی تو پورا کرنا ہے نا یار۔ دوسری طرف ایک اور بھی دیکھیں نا، جو ریٹیلرز ہیں، ریٹیلرز کے لیے جو اسکیم لائی گئی تھی اس میں تھوڑا سا مجھے یہ ایکسپلین کرنے دیں۔ ایک ٹریڈرز کے لیے اسکیم لائی گئی تھی تاجر دوست اسکیم TDS، وہ تو بری طرح سے ناکام ہو ہاں گئی۔ جی، اس کے لیے باتیں شتیں، اور یہ حکومت جو ہے نا اب اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرنا ہی نہیں یہ چاہتی۔ اصل میں ملی بھگت تھی نا مہتاب اچھا سنیں نا، صاحب، تاجر دوست اسکیم ہی ہے نا، اصل میں تو ہے ہی تاجر دوست اسکیم۔ اچھا آپ اس میں ذرا سنیں، ایک انکم ٹیکس کی سیکشن ہے 236G اور 236H، اس کے تحت جو ریٹیلرز کو ان کی گراس کے اوپر نا انہوں نے 2.5% جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا تھا کہ اگر آپ کسی ریٹیلر کو سامان بیچیں گے اور وہ نان فائلر ہوگا تو اس کی جو گراس ہوگی سیل، اس کے اوپر 2.5% آپ ٹیکس وصول کر لیں گے۔ گراس سیل سے مراد کے ٹوٹل سیل۔ جی بالکل۔ تو اس وجہ سے بہت سے ریٹیلرز جو ہیں وہ نارمل ٹیکس رجیم کے اندر آنے شروع ہو گئے، اس سے کوئی کچھ فیو بلین روپیز جو ہے وہ FBR کی کٹی میں جمع ہوا ہے، کوئی 10-12 ارب روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ ہے۔ تو لیکن اگر سیلری کلاس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو وہ بالکل کہیں بھی نہیں آتے۔ اسی لیے تو میں اس کو تاجر دوست اسکیم کہتا ہوں نا، کہ یہ تاجر سے ٹیکس نہ لینے کی اسکیم ہے، اسی لیے یہ تاجر دوست اسکیم ہے۔ اچھا جو تاجر دوست اسکیم ہے، نہیں وہ اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ ہاں تو اسی لیے تو تاجر دوست اسکیم ہے نا۔ اس میں بھائی جان میں اگر آپ کو فگرز بتاؤں تو 20 لاکھ روپے سے زیادہ اس میں ٹیکس جمع نہیں ہوا۔ شرمناک، وہ بہت ہی برا ہے۔ اچھا ایک اور بات وہ بھی مجھے کر لینے دیں، دیکھیں ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا، پنجاب نہیں ہو رہا، وہ ریورس ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے پنجاب میں وہ 45 سے 20 پہ آ رہے ہیں، تجویز پیش ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے، کمیٹی ایک بیٹھ سنا ہے کہ KP میں جو ہے کوئی لا جو ہے وہ ہوا ہے، سندھ تو بالکل چپ ہے۔ نہیں سندھ نے تو کہا ہے، کل CC میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ زرعی ٹیکس اور زرعی چیزوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نہیں تو پھر IMF کو کیا کرنا ہے؟ کمیٹی کر لیں گے نا یار، IMF سے بھی اپنی IMF کا تلہ منت کر ہی لیں گے۔ اسٹرکچرل بینچ مارک ہے، ویور لینا پڑے گا۔ صاحب کچھ خیال کریں آپ، مہربانی، آپ وزیر اعظم پاکستان کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عروج دے۔ آپ خود کہتے تھے یہ آٹا یہ نہ ہوا تو وہ نہ ہوا تو میں کپڑے بیچ دوں گا۔ بھائی کپڑے تو اب سارے غریبوں کے اتر گئے ہیں، تنخواہ دار طبقے کے اتر گئے ہیں۔ بھائی کچھ شرم کر لیں، اب اس لحاظ سے مہربانی کر لیں، کوئی دل نرم کر لیں یار۔ آپ نہیں تو کم از کم ہم چیف صاحب سے یہ اپیل کر لیں یار، وہ جن کے کندھوں پہ آپ رکھ کے بندوقیں چلاتے ہیں ہمیشہ کہ یہ تو چیف صاحب کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، ان کی محنت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، ان کی کاوش کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، تو کیا چیف صاحب نے آپ کو یہ حکم دیا خدا نہ خواستہ کہ لوٹو یار پاکستان کی تنخواہ دار غریب عوام کو لوٹو اور مسلسل لوٹو؟ اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جو سیکنڈ بات ہم نے کرنی تھی سر، وہ کوئی 1010 گاڑیاں جو ہے وہ FBR نے خریدنی تھی۔ اچھا اس میں بڑا دلچسپ ہوا ہے سر، اچھا ہوا بیسیکلی یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی، اس اپروول کے اندر تھا کہ 1300 cc تک کی گاڑیاں ہوں گی۔ ہاں جی، انہوں نے بنیادی طور پر جب FBR نے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا، تو میں کمپنی کا نام بھی لے دیتا ہوں، ٹوئٹا کے ساتھ بات چیت ان کی شروع ہوئی۔ ٹوئٹا نے جو گاڑیاں ان کے لیے بات چیت کے بعد بنائیں وہ بنا بھی لیں، وہ سنیں نا، وہ جو بات چیت طے ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ ہم 1327 cc تک کی گاڑی آپ کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سمری کے اندر اپ ٹو 1300 cc لکھا ہوا تھا۔ کافی ساری نیگوسیشنز ہوئیں۔ جو FBR کی پروکیورمنٹ کمیٹی ہے اس نے کہا کہ یہ 1327 cc کی گاڑی تو ہم نہیں لے سکتے، یہ تو کل کلاں کو ہم سب جو ہے وہ اس میں پھنس جائیں گے، یہ ہم اس کے اوپر کیسے سائن کر دیں، یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے
اس پہ سائن کرنے سے انکار کیا. پھر کوشش شروع ہوئی کہ ایف بی آر پہ بڑا پریشر ڈالا گیا ہر طرف سے کہ ایک نئی سمری موو کریں کہ 1350 سی سی تک کی گاڑی لینے کی اجازت دی جائے. لیکن اس پہ ایف بی آر کے اندر یہ بات چیت ہوئی کہ اگر ہم یہ گاڑی 1350 کی کریں گے تو یہ ایک کمپنی اسپیسیفک معاملہ ہو جائے گا, تو کہیں ہم سب کی گردن اس کے اندر نہ آئے, تو یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا. اس کے بعد جب یہ بحث و مباحثہ جاری تھا تو انہوں نے ایک انٹینٹ لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا ہونڈا کے نام, لیٹر آف انٹینٹ. لیٹر آف انٹینٹ. اس میں ان سے کہا گیا کہ ان کو ایک باقاعدہ بتایا گیا کہ اس گاڑی کے اندر ٹریکر لگے گا, اس گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ایف بی آر کا لوگو ہوگا, اور اس میں کافی ساری وہ کنڈیشنز اور رکھی گئی. لٹرم پٹرم کر کے انہوں نے پھر ریٹ بڑھا دیا ہوگا. اچھا سنیں نا, ریٹ شیٹ نہیں بڑھایا انہوں نے. اس پہ پھر یہ معاملہ سارا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آ گیا. اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آیا تو بنیادی طور پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اندر موقف تھا اور فیصل واڈر صاحب کا تھا کہ آپ نے اوپن بڈنگ کیوں نہیں کی. صحیح ہے. اوپن بڈنگ ہونی چاہیے تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے تھی. اچھا, اب گورنمنٹ جو ہے وہ پیپرا رولز کے تحت بھی اس کے پاس یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈیل کر سکتی ہے. لیکن اب میرے خیال میں اس کا جو حل ڈھونڈا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروا لی جائے. وہ پیپرا جو پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بھی کر سکتی ہے, یا منسٹری آف لا کے پاس بھی یہ معاملہ بھجوایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور دیکھ کے اس کے بارے میں جو بھی مناسب سمجھیں ایک فیصلہ جو ہے وہ کر دیں. ہاں لیکن یہ اب سارا جو فیاسکو ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ کیسے ڈھونڈا جائے. میرا خیال ہے جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے جی. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن, تو وہ تو مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ گاڑیاں تو خریدی ہی جائیں گی. وہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اس لیے ہوگی کہ یہ 1300 تک رکھنی ہے یا 1350 تک لے جانی ہے. بالکل میرے خیال میں بھی یہی ہے. میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور کہ سینٹ بھی بعد میں کر لے گا آہستہ آہستہ. کیا کر لے گا. تو ظاہر ہے یار, یہ حکومت ہے, جو چاہتے ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں. پیسے جو تنخواہ دار طبقے کا پیسہ ہے وہ گاڑیوں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں, تو 100 بسم اللہ آپ لگائیں یار. بالکل ٹھیک ہے. میرا آپ خیال ہے چھوڑیں کہ غریبوں کا خون اور نہیں چھوڑیں, بسم اللہ کریں. لنگڑیال صاحب بھی, شہباز شریف صاحب میرا بھی. خیال یہ ہے کہ ہمیں اسی کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.